ترکی کے 10 شہروں میں 9 لاکھ سے زائد عمارتیں تباہ ہو گئی ہیں، جن میں بڑے نامی گرامی بلڈرز کی تعمیر کردہ اونچی بلڈنگز بھی شامل ہیں۔ ان تمام بلڈرز کے نام ECL میں ڈال کر ان کی گرفتاری جاری ہے۔ بزرگ آیدان دورسن بھی ایک بلڈر ہیں۔ ان کے تعمیر کردہ 50 رہائشی منصوبوں میں کسی ایک کا گرنا تو دور کی بات، انہیں زلزلے سے نقصان تک نہیں پہنچا، جس پر ترکیہ کے سوشل میڈیا میں ان کا بڑا چرچا ہے اور لوگ انہیں خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پہلی بات تو اللہ پاک کی مدد ہے کہ اس نے مجھے رسوا نہیں کیا، دوسرا رزق حلال کی طلب کہ میں نے ناجائز پیسہ کمانے یا راتوں رات ارب پتی بننے کے لیے کوئی تعمیراتی پروجیکٹ شروع نہیں کیا۔ منصوبہ شروع کرنے سے قبل میں اپنے طور پر تحقیق کر کے اسے مضبوط سے مضبوط بنانے کی ہر ممکن کوشش کرتا رہا۔ میں نے تعمیرات کا کام ویسے ہی شروع نہیں کیا، یہ ہمارا خاندانی پیشہ ہے۔ آیدان کسی یونیورسٹی سے تعمیرات کی جدید تعلیم سے تہی دست ہیں، مگر باپ کی وصیت پر عمل پیرا کہ بیٹا 4 کی بجائے 1 پیسہ کما لو، لیکن کام پائیدار طریقے سے کرو، کیونکہ یہ علاقہ زلزلوں کا مرکز ہے۔ آیدان نے اس بات کو مد نظر رکھ کر پروجیکٹ مکمل کیے تاکہ ان کا نفع حلال ہو۔ کہتے ہیں کہ مجھے ٹھیکیدار یا انجینئرز پر بھی بھروسہ نہیں ہے، ہر کام خود اپنی نگرانی میں کراتا ہوں۔ ان کے ایک پڑوسی کا کہنا ہے کہ وہ ایک مثالی انسان ہیں، اپنے مزدوروں کا بھی بھرپور خیال رکھتے ہیں۔ اب مال حرام کے رسیا بلڈرز کی جمع پونجی بھی لٹ گئی اور اوپر سے قانون کی گرفت میں آ کر رسوا بھی ہو گئے، لیکن رزق حلال کی جستجو کی برکت سے ایک تو آیدان کا سرمایہ محفوظ رہا، دوسرا وہ قوم کے ہیرو بن گئے۔ بے شک نیکی ضائع نہیں ہوتی اور جھوٹ، فریب اور دھوکے کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ ترکی کے اس ٹھیکیدار کی کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ حلال کا 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو، وہ حرام کے لاکھوں روپہوں سے بہت زیادہ دیر پا اور فائدہ مند ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں، ائمہ تحریم نے اپنی پوری زندگی میں، صحابہ کرام نے اپنی پوری زندگی میں، اللہ پاک کی قرآن پاک کی کتاب میں پوری طرح حلال کے اوپر لیکچر دیے گئے ہیں کہ حلال کمانا سیکھو، حلال کماؤ اور اپنے بچوں کو حلال کی تربیت دو۔ حرام کا 1 لقمہ بھی انسان کی نسلوں تک اس کو بدتمیز پیدا کر سکتا ہے، اور حرام کا 1 لقمہ کسی بھی گھر کو اجاڑنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں تھوڑا کما لینا چاہیے، لیکن وہ حلال کا ہونا چاہیے۔ حضرت علی کا قول ہے کہ رزق انسان کو اس طرح تلاش کرتا ہے کہ جیسے موت انسان کو تلاش کرتی ہے۔ تو ناظرین، کبھی بھی اپنے رزق کے حوالے سے آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا۔ آپ کو رزق آپ کے حصے کا ضرور ملے گا، جو آپ کے نصیب میں اللہ باری تعالیٰ کی طرف سے لکھ دیا گیا ہے، وہ رزق آپ کو خود ڈھونڈے گا۔ اب وہ رزق آپ کی طرف آئے گا، لازمی آئے گا، پہنچ کے رہے گا۔ اب طریقہ کار انسان نے خود ڈھونڈنا ہے۔ اب اس رزق کو وہ حرام کے طریقے سے اپنے تک پہنچاتا ہے اور یا حلال کے طریقے سے وہ اس کو اپنے تک لے کے آتا ہے۔ رزق اس کا وہی آنا ہے جو اس کا حصے کا اللہ باری تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ اس مثال کو ذرا آسان لفظوں میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر کسی شخص کے حصے میں اللہ تعالیٰ نے 100 روپے لکھے ہیں تو 100 کے 100 پورے ملیں گے، کبھی بھی 101 بھی نہیں ہو سکتا اور کبھی بھی 99 نہیں ہو سکتے۔ نہ 1 روپیہ کم اس کے حصے میں رہے گا اور نہ 1 روپیہ زیادہ اس کے حصے میں آئے گا۔ اور وہ 100 روپے کمانے کا طریقہ انسان کا اپنا ہوگا کہ وہ اس کو حلال کے طریقے سے کماتا ہے یا اپنی زندگی میں حرام کے طریقے سے کر کے اس کو کماتا ہے۔ تو ناظرین، کبھی بھی حرام کے طریقے میں کبھی بھی مت جائیے گا۔ حرام کے طریقے میں لذت ہو سکتی ہے، وقتی فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ کبھی بھی دیر پا نہیں ہو سکتا۔